جس کا ایک کردار شہریار صاحب نے پہلے پڑھایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ کامیاب ہے، وہی کردار جس کی وہ ساری ہے جو غیر پارے مان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق، یہ ساری جتنی خوبیاں بتائیں اور آخر میں بتایا کہ وہ یہی کامیاب یہ اسی. تو ایک کردار یہ. دوسرا کردار پھر جو پڑھا ہم نے کہ وہ انکار کر دیتے، وہ حق بات سامنے آئی پھر انکار کر دیا. تو یہ ان کے لیے عذاب العظیم بتایا. اور تیسرا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ وہ جو کچھ بات اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، درمیانے لوگ، تو ان کو منافق بھی کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو بتانے کا میرا بات کرنے کا مقصد تھی کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ پھر خود مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ میں کس گروپ میں شامل ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. کیا میں یہ جو 3 کردار بتائے اللہ تعالیٰ نے، ہدایت کا معاملہ شروع ہو گیا ساری جو ہے نا یہ بات، کیونکہ یہ تو پورا قرآن ہی ہدایت ہے. انعام یافتہ کا بھی ذکر ہے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں، اور ہدایت بھی. اب کردار 3 ہی رہیں گے پورے قرآن کے اندر، جتنے ہوں گے 3 لوگ کسی میں نکلیں گے. کچھ مان لیں گے جو کامیاب کی بشارت اللہ تعالیٰ، کچھ جو ہے سرے سے انکار کر دیں گے ہم نہیں مانتے. اور تیسرا گروپ ہوگا کہ آدھی مانے گا آدھی مانے گا. جیسے آگے بھی آتے ہیں کافی کتاب ہے، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو اس کا انجام بھی بتایا گیا سب شاید میں بتا ہے. تو اس میں پھر ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں جو فائدہ اٹھانا ہے اس قرآن سے وہ یہی ہے کہ میں اپنے گریبان میں غور کروں کہ میں ان تینوں گروپوں میں سے کہاں کھڑا. تو اگر کوئی میرے اندر کو کمی بتائی ہے تو مجھے دور کر کے تو پھر میں وہی پہلا گروپ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اس میں پھر ہمیں شامل ہوتے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے گا. سر آپ کچھ کہنا چاہیے مشتاق سے؟ نہیں بس آج تو میں آج سر ہم نے کہا ہے مشتاق صاحب کی کل گفتگو بہت اچھی تھی، تو ہم نے نا آپ سے سر تھوڑا سا ہم نے یہی الیاس صاحب سے کہا کہ ہم آپس میں تھوڑی دیر نا پھر جو درس ہوگا اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو اس سے متعلق، تاکہ کوئی سوال کوئی ڈسکس مذاکرہ ٹائپ فہم و تفہیم کا معاملہ ہو اندر سے سوال باہر نہیں نکلے گا نا. جی جی. تو اپنا آیتیں جو ہے نا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. جی. اور پھر اس سے بعد وہ ہے کہ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا نہیں ربنا لا تو تو 3 آیتوں کا آپ نے ذکر کیا نا، للہ ما فی السماوات، آپ نے رکوع میں 3 بنایا، وہ للہ ما فی القوت، اس سے پہلے والی بھی للہ ما فی السماوات. میں نے 2 کا سنا ہے کہ آخری 2 کا، یہ جو آخری 2 ہے نا سر، یہ تو معراج کے موقع پر آسمانوں پر عطا کی گئی. ہاں وہ معراج کا ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو رکوع ہے آیت الکرسی والا، یہ رکوع اور یہ آخری رکوع، یعنی بہت ہی عظیم رکوع ہیں دونوں، بہت عظیم. اب کچھ نہیں کہا جا سکتا جس کی شان، یعنی اب اس میں آیت الکرسی کھڑی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ میں کئی آیات ہیں اس طرح کی. قرآن کی چھوٹی کی صورت ہے، عظمت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ صورت ہے. انشاءاللہ ایسے ہم ایک رکوع یا 4-5 آیات ڈیلی پڑھا کریں گے، تو اس کا تھوڑا سا بعد میں بھی ہم گفتگو کر لیا کریں گے تاکہ آپس میں بھی ڈسکشن کرنی چاہیے. سوال اٹھتے ہیں نا انسان سمجھانے کا. ایک بندہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے باقی لوگ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ ان میں اضافہ ہو. جی بالکل. یہ بات ریاست نے بہت اچھی کی ہے کہ ہمیں یہ گیج کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں کہاں کھڑا نیچے لیول پہ کھڑے ہیں تو کوشش کریں کہ یار ایک اسٹیپ اوپر فارورڈ ہو، آگے ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں بس سن کے اور چلے گئے چپ کر کے. اور باقی یہ اس بھی کا ہے کہ فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کی سب سے زیادہ دشمنی اسی اللہ کے کلام ہے. ویسے تو ہر برا کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، وہ من جانب شیطان. قرآن حدیث کی نور سے جو بھی برا کام ہے اذن اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ شاء اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. یہ شاء یا اللہ کی ہوگی یا شیطان کی ہوگی. 2 ہی گروپوں نے پہلے دن پڑھے تھے. تو وہ جو ہے نا جو سب سے زیادہ سیویرٹی ہے وہ اس رات مستقیم ہے، وہ یہی قرآن. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذہن میں بہانہ آ گیا کہ جی آج یہ مسئلہ بن گیا، آج وہ مسئلہ بن گیا، ٹائم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. یہ اس طرح کرتے کرتے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، نہ ٹائم نکلتا ہے. دنیا داری نہیں ختم. دنیا نہیں ختم، بالکل نہیں ختم. وہ تو جب تک بندہ ختم ہو جاتا کھڈے میں نہیں پھینک کے آتے نا تب تک دنیا داری نہیں ختم ہوتی، اس کا فارغ رہتا ہے. تو
اس لیے ہمیں ظاہر چاہیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے خود بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جیسے یہ ماشاء اللہ مشتاق صاحب ماشاء اللہ یہ سر پہلے دن سے نہیں آتے یہ صاحب آپ کوئی ایڈ کریں چاہیے ماشاء اللہ خوشی بھی ہاں پہلی تین آیا پہلی چار پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیات ایک ہی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیات یہ ہو گئی 7 اور پھر آخری رکوع 3 آیات 10 آیات یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ جو پڑھ لے رات کو تو کئی مصیبتوں سے بیماریوں سے اور اس میں تو ویسے آیت الکرسی جی اس کی تو نازل ہوئی تھی آیت الکرسی کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مال پر نگران بنائے گئے تو رات کو چور آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان سے پوچھا اے ابو ہریرہ وہ رات تیرے پاس چور آیا تھا اس کا کیا بنا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے معذرت کی کہا بال بچے دار ہوں غریب آدمی ہوں مجبوری سے آیا ہوں جیسے منت سماجت کی مجھے ترس آ گیا میں نے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا اگلی رات پھر وہ چور آ گیا تو دوسری رات آ گیا پھر انہوں نے پکڑ لیا پھر منت سماجت کی پھر انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر تیسری رات وہ پھر آ گیا تو انہوں نے فرمایا وہ پھر آئے گا 3 راتیں وہ آتا رہا تو تیسری رات اس نے کہا کہ آپ مجھے آج جانے دیں میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں اگر وہ آپ کریں نا تو آپ کا مال چوری وغیرہ نہیں ہوگا تو اس نے ہاں چور نے کہا کہ آپ نا رات آپ اپنے مال پر یہ آیت الکرسی پڑھ کے نا یہ دم کر لیا نتیجہ دیکھنا کہ نتیجہ اچھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر صبح سارا معاملہ بتایا اور وہ فرمایا کہ وہ ایسے کہہ کے گیا تو آپ سب نے فرمایا اے ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا شیطان ہے لیکن وہ یہ بات سچ کہہ گیا اب یعنی اس سے یہ حدیث سے پتہ چلا کہ جو اپنی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ دم کرے اللہ تعالیٰ اسے کئی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے چوری چکاری سے بچا لیتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ایک چیز یہ بھی سنی ہوئی ہے کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں جی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بغیر حساب کتاب جی جو شخص آیت الکرسی یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے یہ توحید کا خزانہ ہے آیت الکرسی اب جو اس پر سمجھ کے اسے پڑھتا ہوگا یعنی شرک سے بھی بچتا ہوگا تو وہ انشاءاللہ جیسے ہی مرے گا حدیث ہے وہ جنت میں داخل یہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے نا اب دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو وہ شیطان یہ بات اچھی کر آج میں نے پوسٹ کی ہے مختلف جگہوں پہ سنی نا وہ مصطفیٰ کمال کی اتنے لوگوں کے ریئیکشن آئے اتنے وہ تو جی وہ جو غلط جیت کے آئے ہیں وہ فلاں ہے کئی لوگ اچھے بھی آئے بھائی جو بات کی ہے اس نے اگر کسی نے سارا غور سے سنا ہے وہ ساری بات وہی ہے جو تنظیم اسلامی ٹیک اپ کیے ہوئے ہے وہ نظریاتی کونسل نے بھی لے کے گئی ہوئی ہے سود کے خلاف اور وہ پہلا بندہ میں نے دیکھا جس نے مانگے تمام باتیں وہی جو تنظیم اسلامی تاریخ ہے مطلب کی اور سب کے سامنے کی یعنی ان کی مطلب کیسے سن لیا انہوں نے اچھا بھی وہ برا ہے غلط ہے خراب ہوگا لیکن بات صحیح کر رہا ہے مشکل تو مانے پہ بات صحیح کر رہا ہے اللہ اور رسول میں جنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور جب آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو کیسے ٹھیک ہو کہتے وہ سننے والا اس کا بیان ہے 10-12 منٹ اسمبلی میں بولا ہے تازہ میرے اور بہت ہی سننے والا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو خود فراڈیا ہے اچھا جی وہ تو الیکشن والا جیت کے آ گیا کہیں یہ کہا کہ وہ کہا لیکن بات کہ ہمیں اس سے تو غرض نہیں وہ کون ہے ہمیں بات کیا کہا ہے اس بات کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے جو ٹھیک کہہ رہا ہے اعلان جنگ کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی پہلی رات تعالیٰ نے کو کال بھی ہے نا کہ بھائی یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ کئی لوگوں نے بھیجی یہ دیسی بھیجی میرے پاس کافی میں 5-6 سر یہ ہمارا نا 10 منٹ کا انشاءاللہ یہ سیشن ہوا کرے گا گفتگو کا جو بعد کے درس کے بعد جو آپس میں ہمارا جو کوئی حدیث کوئی آیت ہم شیئر کریں گے کل سے نماز ہماری ادھر 5:30 ہو گئی ہے ہاں تو 45 سے 50 منٹ کے تو ابھی ہم آج اس سیشن کو یہی تک مکمل کرتے 10 منٹ ہونے والے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک